वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर, आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से और बाइबल टीवी ग्लोबल वैंकूवर स्टूडियो से हम आपका स्वागत करते हैं, आपको वेलकम कहते हैं। जी आया जी, आपको भी जी बहुत बहुत वेलकम जी। इकबाल और बाजी फैसला, हम आपको वेलकम कहते हैं। हम अजीजों आपको बताना चाहते हैं कि अभी हमने लैंड किया है जी वैंकूवर में, और वहां पर जो हमारे खूबसूरत साथी, हमारे दोस्त, हमारे बहन भाई जो बैठे हुए हैं, हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। और हमारे साथ इस वक्त इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने के लिए खूबसूरत लोग मौजूद हैं। भाई इकबाल दत्त जो कि एवेंजलिस्ट हैं, और उनके साथ हमारी प्यारी बहन फैसला दत्त, उन्हें वेलकम करते हैं। कैसे हैं जी आप? खुदा के फजल से बिल्कुल ठीक, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत फजल है उसका। कैसा वेदर कैसा है जी वैंकूवर का? वैंकूवर में थोड़ी गर्मी है, लेकिन मेरा ख्याल टोरंटो तो मैं गया हूँ, वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं हुई जी। I've been in Toronto twice। वहाँ पे तो मैंने मतलब देखा कि क्योंकि हम जिस मौसम में गए थे वो तो बड़ा खूबसूरत मौसम था, लेकिन टोरंटो में ज्यादा सर्दी होती है या वैंकूवर में ज्यादा होती है? टोरंटो में ज्यादा सर्दी होती है और गर्मी भी होती है। तो ये जो वैंकूवर बीसी है, इसमें ना गर्मी ज्यादा ना सर्दी ज्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी हमारा जो वैंकूवर माइल्डर वेदर है, माइल्ड। मगर इस साल बहुत गर्मी हुई है जो कि पहले सालों में, गुजरे सालों में नहीं होती थी। 30 तक आई, 36 तक, जो कि वो हमने मेहरबानी की थी किधर से भेजी, यूके से। जी जी, मालूम पड़ा था कि वहां पर आगे लग रही थी। हाँ जी, बहुत सर्दी पड़ी जी इस दफा, और गर्मी, सॉरी, बहुत गर्मी थी। और अभी तो मौसम काफी बेहतर हो गया है। कल अच्छा वेदर था और आज भी मौसम जो है थोड़ा सा अबर आलूद है। और हमारे यहाँ बारिशें हुई नहीं इस दफा। नहीं, इधर तो अभी काफी थोड़ी सी जो ना कुछ दिनों से खुदाम का फजल है कि बारिश की, क्योंकि बड़ी जरूरत थी पानी की, यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए कि आप इतना साथ। तो ड्यूरिंग द वीक भी मैं देखता हूँ कि आप लोग लाइन पर होते हैं और देख रहे होते हैं प्रोग्राम को। बस जी भूखे प्यासे हैं खुदावंद के कलाम के, सीखना चाहिए। और आपको बरकत दे। थैंक यू आपका बहुत। और आपकी कलीसिया कैसी है, पंजाबी चर्च? खुदा का शुक्र है। हमारे कुछ नए दोस्त जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अगर आप मेहरबानी करके थोड़ा सा हमें अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफली, क्योंकि जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा पता चल जाए आपके चर्च के हवाले से कि चर्च जो है वो वैंकूवर में कहाँ पर है, और आप खुदा की खिदमत वहां पे कर रहे हैं एज एवेंजलिस्ट। थोड़ा सा हमें ब्रीफली जरा इस बारे में बता दीजिए भाई साहब। ये जो वैंकूवर में एक जगह है सरी, SURRE, सरी, यहाँ हमारा मेन चर्च है। और एक चर्च, सिस्टर चर्च जो है वो वैंकूवर में है। एक है एबर्ट्सफोर्ड में। तो 90% जो हैं, ये जो लोग हैं इनका तल्लक पंजाबी सिख रिलीजन से जो कन्वर्ट हुए हैं उनसे, और फिर हिंदू रिलीजन से पाकिस्तानी भी हैं। और जो आबादात हैं हमारी, वो इंग्लिश में और उसकी ट्रांसलेशन पंजाबी या हिंदी उर्दू में की जाती है। कौन है सीनियर पास्टर, कौन है? वहाँ है पास्टर बलबीर शीना, पास्टर कोशी हैं, और पास्टर रेहान गास्टन जो हैं ये वर्शिप पास्टर है जी। हाँ जी, वो तो यूके में मिल चुका उनसे, और बहुत अच्छा, आज उनके हम गीत भी जो है वो सुनेंगे। तो थैंक यू आपका बहुत बहुत। आप इतना टाइम देते हैं और खुदा हमसे प्यार करते हैं, आप हमसे प्यार करते हैं। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। तो हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं बहनों भाइयों एक खूबसूरत ज़बूर से। उसकी चंद आयात जो है वो मैं खुदा के जिंदा पाक कलाम से तिलावत करूंगा। वेलकम करना चाहते हैं जी उन तमाम बहनों भाइयों को जो कि सोशल मीडिया पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं और सुबह सवेरे आप इस इंतजार में होते हैं कि कब प्रोग्राम शुरू होगा। तो आइए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को देखते हैं। ज़बूर 50 उसकी पहली 5 आयात जो है उनको हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे। रब खुदा ने कलाम किया और मशरक से मगरब तक दुनिया को बुलाया। सयून से जो हुस्न का कमाल है,
खुदा जलवागर हुआ है। हमारा खुदा आएगा और वो खामोश नहीं रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसकी चारों तरफ बड़ी आंधी चलेगी। अपनी उम्मत की अदालत करने के लिए वो आसमान और जमीन को तलब करेगा कि मेरे मुकद्दसों को मेरे हुजूर जमा करो, जिन्होंने कुर्बानी के जरिए से मेरे साथ अहद बांधा है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़ सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन आमीन। बहन आप अगर दुआ में रहनुमाई फरमाइए तो मैं थैंक यू। खुदावंद जिंदा और कदूस रहीम आसमानी बाप, हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं इस लम्हा के लिए जो तूने हमें दिया, इस शर्फ के लिए जो तूने हमें बख्शा कि हम तेरे लोगों के साथ मिलकर जो दुनिया के कोने कोने से खुदावंद आज हमें ज्वाइन करते हैं, खुदावंद फर्क फर्क मुल्कों से, फर्क फर्क जगहों से, खुदावंद हम दिल से शुक्रगुजार हैं कि वाकई इन सरहदों की कैद से परे होकर खुदावंद हम सब मिलकर तेरी इबादत कर सकते हैं। और खुदावंद बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं, जहां से खुदावंद तू अपने कलाम की रोशनी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए खुदावंद अपने खादमों को और अपनी खादमाओं को मौका देता है कि वो खुदावंद तेरे कलाम की रोशनी और खुदावंद उस नूर को जो तारीकी में चमकता है खुदावंद लोगों पर जाहिर कर सकें। और खुदावंद तेरा कलाम जो कहता है लोग अदम मार्फत से हलाक होते हैं, खुदावंद वो अदम मार्फत दूर की जा सके, तूने अपने खादमों को खुदावंद ये बोझ दिया है, जिसके लिए हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं कि लोग तेरे कलाम को और गहराई में सीख सकते हैं और तुझे करीब से जान सकते हैं, यीशु नासरी के बारे में खुदावंद और कलाम में से सीख सकते हैं, ताकि खुदावंद उनकी बंद रूहानी आंखें खुल जाएं, उनके बंद रूहानी जहन खुल जाएं और उनके बंद रूहानी कान खुल जाए, ताकि वो तेरी बादशाही में शामिल हो सके, अब्दी मौत से निकलकर अब्दी जिंदगी में दाखिल हो सके। हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं और चाहते हैं कि आज जितने लोग जिनके कानों तक तेरा कलाम पहुंचे खुदावंद उनके दिलों पर चोट लगे और खुदावंद तेरी बादशाही का काम कसरत से हो, कोई भी खाली हाथ न जाए और सब झोलियां भर कर जाए और जलाल बाप और बेटे रूह कुद्दुस को मिले, यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू आपका। तो अजीजों आइए हम आपको लिए चलते हैं में जो पंजाबी चर्च स्क्वायर की तरफ और हम खुदावंद की हम्द व सना करते हैं और आप भी हमारे साथ मिलकर खुदावंद की तारीफ करिए। सॉन्ग नंबर 4। आसमानों के खुदा की परस्तिश करें, आसमानों के खुदा की परस्तिश करें, ना खुदाओं के खुदा की परस्तिश करें, आशीषों के खुदा की परस्तिश करें, आशीषों के खुदा की खुदा की परस्तिश करें,
मूसा के रहनुमा की मसीहा खुदा की परस्तिश करे, शहंशाहों के शाही परस्तिश करे, उस रूहे मसीहा खुदा की परस्तिश करे, मसीहा उस शाहिदों की परस्तिश करे। Hallelujah, praise the Lord. ये तो मुझे ना लग रहा है कि बहुत जल्द टिकट कटानी पड़ेगी वैंकूवर की। जी 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 अभी तो बगैर टिकट के मैं पहुंच जाता हूँ, लेकिन बहुत ही बाबरकत ये हमदो सना, और मेरा तो जी चाह रहा था कि तालियां बजाकर और जैसे वहां पर खुदा की हम देखिए जो वर्शिप है, ये कितनी खूबसूरत बात है, खुदा के साथ एक होना, एंड ही इज वर्दी टू वर्शिप। ऑल द वर्शिप, बड़ा अच्छा मैं समझ रहा हूँ कि ये एक सिलसिला है कि लोग जो हैं वो सुबह सवेरे खुदावंद की हम करते हैं और करते हुए एक और खूबसूरत जो क्वायर है अपने चर्च की उसको लेकर आते हैं। ये देखना जी, आप अपनी क्वायर को पेश कर रहे हैं तो जरा क्रॉस कल्चर जो है ना, कंपटीशन जो है ना, वो बहुत जरूरी एंजॉय करें किसी की ब्लेसिंग। तो मैं आपको लिए चलता हूँ जी हेस्टन एशियन यूनाइटेड फार्म चर्च क्वायर की तरफ, जहां पर हम खुदावंद की हमदो सना कर रहे हैं। तो आइए खुदावंद की
Amen. Praise the Lord.
हमका शुक्र हो, बड़ा अच्छा माहौल बन गया जी। हालेलुया, मुझे लग रहा है बाइबल स्टडी जो है ना बहुत थोड़ी बहुत बहुत अनॉइंटेड Worship, वर्शिपर हैं आपके पास। आमीन आमीन। ये सुहेल दीन साहब जी जो है ये बहुत ही खुदा से प्यार करने वाले तुम्हारे एल्डर साहब भी हैं, चर्च के ट्रेजर भी हैं। सईदीन साहब बड़ी मशहूर शख्सियत यूके में है, शायद आपकी उनसे मुलाकात हुई हो। इनका ताल्लुक जलालपुर जट्टा गुजरात से, और ये क्वायर को लीड करते हैं। और इनके साथ आप देख रहे थे ये नौजवान आजीम जो है, ये भी बहुत अच्छा गाते भी हैं, गॉस्पेल सिंगर भी हैं। और रिसेंटली इन्होंने आरिफ रॉजर की टीम को जो है वो ज्वाइन किया, उनके ग्रुप को। और आमिर खोखर जो है, पादी खोखर साहब, सैम खोखर साहब के फर्जंद हैं, वो क्वायर में होते हैं हमारे, इन दिनों में थोड़े से बिजी हैं। तो ये सारी जो क्वायर है जी हमारी बड़ी खूबसूरत। अच्छा, एक मैं चर्च के वाले से इकबाल साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब इस चर्च में हम आए 2008 में, तो पीछे आपने देखा होगा कि पार्टीशन थी, वहां पे दीवार थी बीच में बनाई उन्होंने, पार्टीशन थी। तो थोड़े लोग थे, ज्यादा गोरे थे। तो हमारे जो एशियन थे 18 लोग थे जिनसे मैंने शुरू किया। तो मैंने बड़े ईमान के साथ उस पार्टीशन को खत्म कर दिया। मैंने कहा जी ये अब यहाँ पे जगह नहीं होगी, और उस पार्टीशन को हमने खत्म कर दिया। तो खुदा के शुक्र है कि बहुत ही खुदा ने बरकत दी। नाउ दिस इज द लार्जेस्ट एशियन चर्च इन वेस्ट लंदन। तो वेरी नाइस। और फिर सिर्फ एक नहीं, आप देखें कि खुदा के नाम को जलाल बाजी कि सुबह हम इंग्लिश में 10:30 बजे इंग्लिश की सर्विस होती है, और फिर दोपहर को हम 2 बजे उर्दू हिंदी में बात करते हैं। और उसके साथ साथ ना सिर्फ ये कि एक चर्च से 2 चर्च, 2 कलीसियाएं अमर्ज हुई, बल्कि एक हमारी एक्सटेंशन जो है वो ल्यूटन में है, वहां पर हम सैटरडे को बात करते हैं। और संडे को हम लोगों की मोहब्बत देखें कि वो संडे को वहां से आते हैं, ल्यूटन से 1 घंटे का सफर है, और वो वहां से आते हैं बात के लिए। हमारी जो कलीसिया है ये 30 माइल रेडियस में है बहनों भाइयों, रेडिंग से टूटिंग, मिचम, क्रॉयडन और ईस्ट लंदन। तो वहां से लोग आते हैं बात के लिए। तो खुदा का शुक्र हो। एक इस हवाले से जो मैं बात करना चाहता हूँ अपने उन तमाम बहन भाइयों से, देखें पीपल आर आफ्टर द क्वालिटी। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इकबाल वो खिदमत करता था, मुनादी करता था, तो यर्दन वहां पर वो उसके किनारे था, तो लोग बजाय हैकल की तरफ जाने के वो वहां पे जाते थे। जब वहां पे जाते थे तो वो अच्छा सलूक भी नहीं करता था। वो कहता है शाम के बच्चों किसने तुम्हें आने वाले गजल से बात हो। तो वो उसमें सिपाही, उसमें तमाम तरह के लोग जो थे वहां पर जाते थे। तो जहां पर लोगों को खुदा का कलाम मिलेगा, जहां पर मोहब्बत मिलेगी, वहां पर लोग जाएंगे। मैंने अपनी कलीसिया में 2 बातें जो है वो मैंने भाइयों मैंने सामने रखी हुई हैं। मेरा मतलब मेरी प्रायोरिटी है, मेरा एजेंडा है। फर्स्ट है जी क्वालिटी वर्शिप, कि लोग इबादत करने के लिए आते हैं। और मैं अपने दोस्तों से, खादमों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ जो हम खिदमत है, कि लोग आते हैं चर्च में इबादत के लिए। अगर आप उनको क्वालिटी वर्शिप देंगे ना, वहां पर खुदा का कलाम मिलेगा, वहां पर वर्शिप होगी, डेफिनेटली पीपल दे विल कम बैक। और दूसरी है फेलोशिप, जो रफाकत है, वी आर लाइक अ फैमिली। तो जो लोग आते हैं अपने खानदान के साथ, अपनी बहू बेटियों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, तो मैं वाइफ्स नहीं कह रहा, वाइफ कह रहा हूँ जी जी, ये बहुत जरूरी है। टेक्निकल मिस्टेक, अल्फाज जो है जो मार डालते हैं रूह जिंदा करती है, के साथ अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। जो वहां पर आते हैं तो वो फेलोशिप एंजॉय करने के लिए आते हैं। उनको एक डिसेंट माहौल मिलना चाहिए, जहां पर बहुत दफा लोग कहते हैं नहीं जी, मतलब जॉली होना और बात है, लेकिन जो मस्करापन जो है ना, जबूर कहता है कि मुबारक को ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। तो ठट्ठाबाजी जो है चर्च के अंदर या इस तरह की जो बातें हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो ये 2 बातें जो है मैंने अपनी खिदमत में इनको सामने रखा हुआ है, प्रायोरिटी दी है कि लोग जब आए तो इबादत करें और क्वालिटी ऑफ वर्शिप एंजॉय करें, क्वालिटी ऑफ फेलोशिप एंजॉय करें। तो आई एम द लास्ट पर्सन जो कि चर्च में से मैं आता हूँ कि वहां पे जब सब चले जाएं कोई ऐसी बात ना हो, मेरा वहां पे बैठना, लोगों के दरमियान बातचीत करना, तो कोई वहां पर ऐसी कोई बातचीत ना करे जिससे लोग दिल आजारी हो। और तुम्हारा कलाम पर फजल और नमकीन होना चाहिए, जिससे सुनने वालों पर फजल हो। तो ये चंद एक बातें। तो टाइम हो जाता है जी खुदा के पाक कलाम का,
आपका टाइम मैं निक कर रहा हूँ मैं, और आपका हम मिलजुल के सारे जी। तो बहन मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अगर खुदा के जिंदा पाक कलाम में से हमारे लिए ये विर्द तिलावत फरमा दें। मुक़द्दस मरकज की कंजीली बयान है, इसका 11 बाब 22 से 26 आयात तक, सफ़ा नंबर 46 बाब, पेज 46। मुझे उर्दू की गिनती भी नहीं आती जी, 98 के 99 क्या जी। तो 11 बाब और उसकी 11 बाब और उसकी 22 से 26 आयत। सो हम पढ़ेंगे मुक़द्दस मरकस की अंजील, उसका 11 बाब और उसकी 22 से लेकर 26 आयत तक। और यहाँ यूं लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और तुमको मिल जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे मुआफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह मुआफ करे। और अगर तुम माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह भी मुआफ ना करेगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ मांगें, और बहन भाई हम सब मिलकर दुआ करते हैं आज के इस कलाम के हिस्से के लिए। खुदा उनका शुक्र करते हैं कि वो हमारी मुनाजात को, हमारी दरख्वास्तों को सुनता, कबूल करता और जवाब देता है। बहरों भर के खालिक और मालिक, लश्करों के खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो कि तू अल्फा और ओमेगा है। तू कल, आज, बल्कि अबद तक यकसा है। तेरा कलाम बाबरकत है, सोने और चांदी से ज्यादा कीमती है, शहद से ज्यादा मीठा है, बंद बंद और गूदे गूदे में असर करता है। तेरा शुक्र हो कि तू अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। खुदा तेरे बंदा के लिए और अपनी प्यारी बहन के लिए खुदा तेरा शुक्र करता हूँ और दुआ करता हूँ खुदावन के इनके मुंह से जो भी अल्फाज बयान हो वो सब तेरे रूह की तहरीक से हो। खुदावन तू बढ़ता जाए और हम घटते जाएं। खुदावन तू हमारी कमजोरी का और प्यार खुदावन हमारी कम मायगी का खुदावन तू उसका इलाज कर। और प्यार खुदावन हमारी कमजोरी में, कम मायगी में अपने जोर, अपनी हिम्मत को जाहिर करना, अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। तेरे लोग जहां जहां भी इस इबादत का हिस्सा है सबके साथ हो। यीशु के जिंदा, जलाली और कदूस नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे भाई, हमने जो सिलसिला शुरू किया रसूलों के अकीदे को स्टडी करने का, खुदा का शुक्र हो कि हम उसके बिल्कुल आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। और खुदा का शुक्र हो कि भाई इकबाल आपका, है ना, आपका कि आपने बाकायदगी के साथ इसमें हिस्सा लिया और अपना योगदान जो है आपने डाला, हम शुक्र अदा करते हैं। तो आज हम इस हिस्से में पहुंचे हैं जहां पर जो इस अकीदे का जो इजहार है उसमें ये कहा जाता है कि मैं ईमान रखता हूँ जो मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफी, तो ईमानदारों की जो शराकत है, गुनाहों की जो माफी है, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो आज हमारा मजमून होगा फॉरगिवनेस ऑफ सिन, गुनाहों की माफी। इससे पहले कि हम इस बात को लेकर आगे बढ़ें, कल जहां से मैंने सिलसिले को छोड़ा था, ईमानदारों की शराकत, तो ईमानदारों की शराकत में गुनाहों की माफी का बहुत अमल दखल है। जब हम ये कहते हैं कि ईमानदारों की शराकत है, कलीसिया जिसके बारे में कल मैंने आपके साथ बांटा इस बात को कि ये ईमानदारों की जमात है, तो वी आर कनेक्टेड विद वन अनदर, हम एक दूसरे का हिस्सा हैं जिस्म का। इसलिए इस अकीदे में इस बात को शामिल किया गया कि ईमानदारों की शराकत में एक दूसरे को माफ करना ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। तो आज हम जब इस बात पर गौर करेंगे तो आप सबको इस बात को जानना है, इस बात को अपने ज़हन नशीन करना है कि वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और जब हम इस बात पर गौर करते हैं
کہ گناہوں کی معافی، تو ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور معافی در حقیقت کیا ہے، گناہ کیا ہے، یہ ہماری آؤٹ لائن ہوگی جس پر ہم آج بات کریں گے۔ ایک ڈھانچہ ہے کہ گناہ کیا ہے اور خدا کا جو اس میں کردار جو ہے معافی میں وہ کیا ہے، یہ ون آف دا ایٹریبیوٹس آف گاڈ۔ اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور کیا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اور اگر معاف نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ تو ہم بڑھتے ہیں پہلے کویسچن کی طرف کہ گناہ کے بارے میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، کہ جس کے بارے میں ہم نے دیکھا گناہوں کی معافی، تو در حقیقت گناہ جو ہے یہ کیا ہے۔ جی بھائی بالا پلیز اس پہ تھوڑی سی روشن ڈالیے، گناہ کی جو ماہیت ہے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ گناہ جو ہے آپ کی نظر میں بائبل مقدس کی روشنی میں کیا ہے۔ ہلیلویا، ساروں کو جے مسیح کی۔ پادری ریورنڈ نوبل سیمل صاحب، آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور وینکوور کینیڈا کی طرف سے آپ کو جتنے بھی واچ کر رہے ہیں اور آپ کی کلیسیا کو، سب کو ہماری طرف سے خداوند کا سلام قبول ہو۔ سو بھائی صاحب، یہ گناہ جو ہے جی اس سے مراد ہے حکم عدولی کر دینا، نافرمانی کر دینا، یعنی لغت میں اس کے تو کافی معنی ہیں، یعنی اخلاقی یا ریلیجس جو ہیں اصولوں کو توڑ دینا۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس سے مراد لی جاتی ہے۔ تو اگر ہم 1 جان چیپٹر 3 ورس 4 یعنی یوحنا کا پہلا خط اور اس کا 3 باب 4 آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ گناہ جو ہے یہ شرع کی کیا ہے، مخالفت ہی ہے۔ تو اس کے ساتھ استثنا 9 اور اس کی 7 آیت میں بھی اگر ہم دیکھیں تو گناہ جو ہے یہ خدا کے خلاف بغاوت کرنے کے مترادف ہے، اور اسی طرح بہت سے حوالے میں یشوع 1:18 بھی ملتی ہے۔ اور چونکہ اب رومیو 3:23 میں لکھا ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ تو اب ہم سب جانتے ہیں کہ یہ گناہ جو ہے یہ لوسیفر سے ہو گیا، یسایہ 14 اور اس کی آپ 12 سے 15 یاد دیکھ لیں، حزقیل 28 کی 11 سے 19 میں۔ تو گناہ وہاں سے ہوا، اور پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ آدم جو تھا اس کی سرشت میں تو گناہ ہی نہیں تھا، لیکن پھر کس طریقے سے یہ سانپ میں ہو کے اس نے مائی ہوا کو دھوکہ دیا، اور وہاں سے اس نے ریبیلین یا بغاوت کا جو سیڈ ہے وہ آدم میں ڈال دیا۔ سو رومیو 5:12 میں اس بات کو کلیئر کیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ پس جس طرح ایک آدمی کے وسیلہ سے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے وسیلہ سے موت آئی، اور پھر یوں موت جو ہے وہ سب نقطہ یا انسانیت میں آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ تو یہ جو پھر دوسرا سین جو اس کے اندر امپارٹ ہو گیا تھا ایڈم اور ایو کے اندر، تو پھر وہاں سے ہم نے دیکھا کہ یہ سارے جس کو آپ کہہ لیں کہ ماروسی طور پر یہ آگے وہ 2 طرح کے جو گناہ ہیں، جو کہ ایک اقتصابی گناہ ہے، ایک ماروسی گناہ ہے، انہیرنٹ سن، اور جو ہم ایوری ڈے لائف میں کرتے ہیں۔ اور گناہ بیسیکلی یہی ہے کہ مسنگ دا مارک، خطا ہو جانا، اور اس میں جو عام طور پر ایک بڑی غلط فہمی جو بھائی اقبال پایا ہے لوگوں کے دنوں میں، خاص طور پر جو نان کرسچن ہیں، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ۔ تو بائبل کے مطابق تو گناہ ہے، چاہے وہ اس کو چھوٹا بڑا کیٹیگرائز نہیں کر سکتے۔ جی، تو وہ واقعی آپ نے ٹھیک بیان کیا کہ کبیرہ صغیرہ تو ہے ہی نہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں جنریشنل سین یا ماروسی، تو یہ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کہتا ہے نا، میں گناہ کے حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ جی، زبور 51:5 میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ جو بات آپ نے کی ہے بڑی خوبصورت۔ اور اس کے بعد امپیوٹیڈ گناہ، جو یعنی آپ اس کو یہ بھی کہہ لیں کہ
کسی کا گناہ جو میرا گناہ کوئی اور لے لے. جس طریقے سے پہلا پطرس 2:24 میں ایک ورس اگر آپ میں چاہتا ہوں کہ پڑھ دوں. یہاں لکھا ہے پہلا پطرس 2:24 آیت میں، 1 پیٹر چیپٹر 2 ورس 24 میں لکھا ہے، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے یعنی صلیب پر چڑھ گیا. یعنی عوضی جو تھا وہ ہمارے گناہوں کی خاطر وہ چڑھ گیا. یعنی کہ اس کو کہہ لیں کہ آپ امپورٹڈ. تو ایک ہوتا ہے جی کہ جس کو ہم کہہ لیں کہ پرسنل گناہ بھی ہم سے ہوتے رہتے ہیں، جیسا کہ روزانہ گناہ ہوتے ہیں، لیکن اقتصادی گناہ ہاں جی وہ بیسیکلی ہمارے اندر وہ پرانا انسان ہے. تو پھر بھی وہ پالوس بھی کہتا ہے کہ ہائے میں کتنا کم وقت ہوں، جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں ہوتی جس بدی کا. سو بیسیکلی جو یوحنا کا پہلا خط ہے وہ بلیورز کے لیے لکھا گیا ہے کہ جب ان سے گناہ ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہ ہمارا خدا جو ہے یہ رحیم و غفور بھی ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ ہماری شرط سے واقف ہے. اور اس کی اگر پہلا یوحنا کا خط پہلا باب اس کی پہلی اور 9ویں آیت دیکھیں تو اس میں بھی یہی ہے کہ جب بلیور سے گناہ ہو جاتا ہے تو یسوع کا لہو آج بھی اویلیبل ہے. اور اسی کا پہلا یوحنا 2 کی پہلی میں کہ آئے بچوں آئے بیٹو گناہ نہ کرو، اگر تم میں سے کوئی گناہ کر لے تو باپ کے دائنے ہاتھ ہمارا ایک شفاعت کرنے والا، ہاں جی درمیانی. سو اصل میں جو یہ جو ہے یہ جو پرسنل ہے. پھر ایک اور گناہ ہے جس کا ذکر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی بیان کیا کہ پاک روح کے خلاف گناہ کی بات ہوتی ہے نا، کہ اس کے متعلق بھی گناہ نہیں کرنا، کیونکہ وہ یوحنا کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ایسا گناہ بھی ہے جس کی معافی مشکل ہے. سو بات یہ ہے کہ یہ گناہ جو ہے یہ اس کی ہم قسمیں تو نہیں بلکہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ہم گزرتے ہیں. تو اسٹربنس جیسے کہتے ہیں سخت دلی کا گناہ جو ہے کہ خدا کے پاک روح کو اس کی آواز کو نہ سننا، مسلسل گناہ کرتے رہنا، جیسے کہ زبور اس کہتا ہے کہ خدا مسلسل گناہ کرنے والوں کی بال در کھوپڑی کو چیرے گا. تو یہ جو گناہ ہے ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم اور زیادہ بات کر لیں تاکہ جو بات جو کلیئر ہو جائے کہ یہ روح القدس کے خلاف جو ہے گناہ جو ہے یہ کیا ہے آپ کے. دیکھیں بھائی صاحب روح القدس کے خلاف یہ خداوند کے کلام میں سے میں کچھ آیات آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ پہلے تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ پاک روح جو ہے وہ ایک اکنوم ہے تثلیث کا، ٹھیک ہے، ایسن تو ایک ہی ہے لیکن یہ ڈیوائن پرسن ہے، الہی شخص ہے. تو جو گستاخی آ جاتی ہے نا ایمانداروں میں، اب یہ بات ہے کہ یہ گناہ ایماندار اور جو غیر مسیح ہیں وہ بھی کرتے ہیں. سو یہ اگر ہم متی رسول کی انجیل اس کا 12 باب اور اس کی 31 اور 32 آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں کہ یہ بھی ایک بلاسفیمی کہہ لیں کہ جب ہماری جس کو کہہ لیں کہ روڈنس جس کا ذکر آپ نے کیا کہ انسان گستاخی کی وجہ سے، تو یہاں لکھا ہے متی رسول کی انجیل 12 باب 31 اور 32 میں لکھا ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا مگر جو کفر روح القدس کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا. یعنی اسے ناقابل معافی گناہ کہا گیا. سو آگے یہ ہے کہ پاک روح کے کام کو شیطان کا کام قرار دینا، یعنی مرکز 3 اور اس کی 20 اور 30 آیت میں اگر ہم اس کا مفہوم دیکھ لیں، اور وہاں خداوند یسوع کہتے ہیں کہ میں تو پاک روح کی مدد سے یہ بدروؤں کو نکالتا ہوں، لیکن جو فقی فریسی تھے انہوں نے کہا یہ بدروؤں کے سردار باز بول کی مدد سے. تو اگر خدا کے کام کو یا پاک روح کے کام کو شیطانی کام قرار دینا یہ بھی ہوتا ہے. اب یہ غرور آتا ہے، یہ بلیورز کی بات ہو رہی ہے
کہ یہ غرور اگر ہمیں پرائیڈ آ جائے تو اس کے لیے میں پڑھوں گا عبرانیوں اس کا 10 باب اور اس کی 29 آیت میں. یہ بڑی زبردست آیت ہے. ویسے آپ نے ذکر کیا مجھے یاد آ گئی ہے. تو یہاں لکھا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا. یہ بلیورز کی بات ہے, ایمانداروں کی. ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا, یعنی اس کی انسلٹ کی. تو روح القدس کا کام کیا ہے؟ پاک روح کا کام کیا ہے کہ مسیح کے کفارے کے کام کو جو ہے وہ گناہ گاروں کے سامنے پیش کرتا ہے. اور جب ہم اس کی نہیں مانتے اور یا اس پہ نہیں چلتے تو یہ بہت سارے ہیں. یعنی جب ڈس اوبیڈینس کی وجہ سے بھی ہم خدا کے روح کو غمگین کرتے ہیں. یسایہ 63 اور 10 میں لکھا ہے لیکن وہ باغی ہوئے اور انہوں نے اس کی روح اقدس کو غمگین کیا اس لیے کہ وہ ان کا دشمن ہو گیا اور ان سے لڑا. پاک روح تو یہ بنی اسرائیل قوم کے تعلق سے بھی ہے. سو بھائی صاحب یہ ہے کہ بیت قادی بھی کر جانی. امال 7 کی 51 میں لکھا ہے آئے گردن کشو اور دل اور کانوں کے نام مختونوں تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے ویسے ہی تم بھی کرتے ہو. سو یہ ڈس آنیسٹی جو آ جاتی ہے بلیورز میں یہ بھی اس کے خلاف ایک گناہ گنا جاتا ہے. یعنی کہ وہ حنانی اور سفیرہ امال. میں اسی طرف ہی آ رہا تھا کہ روح سے جھوٹ بولنا کہ پترس کہتا ہے کہ تم نے خدا کے روح سے جھوٹ کیوں بولا, خدا سے اور خدا کے روح سے کیوں. خیر یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات آپ کر رہے ہیں کہ جو روح القدس کا اور کام ہے اس گناہ جو لوگوں کی زندگی ہے اس میں میں اس کے سیکنڈ فیز میں جانا چاہ رہا ہوں. دوسرے کویسچن جی آپ بتائیں کہ خدا کا جو کردار ہے معاف کرنے کا جو ایک اس کا جو ایٹریبیوٹ ہے جی خدا گناہ کو پسند نہیں کرتا کیونکہ گناہ گار سے پیار کرتا ہے. تو یہ جو ایٹریبیوٹ اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے گا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیابان میں جب لوگوں نے گناہ کیا انہوں نے جو ہے بچڑا بنایا اور اس کی پوجا کرنا شروع کر دی اور وہاں پر 32 جو ہے شفاعت کرتا ہے 32 باب میں. وہاں پر خدا جو ہے وہ قہر میں حالانکہ خدا مرسیفل ہم اس کو دیکھتے ہیں پرفضل ہے لیکن خدا گناہ کو پسند نہیں کرتا. تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا خدا کے اس کردار کے حوالے سے. خدا کا کردار اس کی ذات صفات کا ایک حصہ یہ بھی ہے اس کا پہلا باب 13 آیت میں کہ تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتی. اور سوال یہ تھا کہ گتسمنی باغ میں تھوڑا سا میں ٹچ دیتا ہوں وہ جو پیالہ آ گیا تھا پیالہ جس میں میرے دنیا کے ساری دنیا کے گناہ تھے. اصل میں جیزس نے تو وہاں ریکویسٹ کی کیونکہ یہ جو خدائے سالوس ہے ان کا آپس میں کٹھے ہی تھے. اب وہاں جو خداوند یسوع مسیح اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پیالہ تو میں نے پینا ہے اس کے آنے کا مقصد ہی یہ تھا پر وہ اس رفاقت کو جو ٹوٹ جانی تھی جب صلیب پر سارا گناہ الہی تبادلے میں یسوع پہ آ گیا اور وہ ہمارے اور دنیا کے گناہوں سے پورا لد گیا تو پاک روح اور خدا نے بیک کر دی اور یسوع چلا اٹھا ایلی ایلی لما شبقتنی. اب وہاں کیا کہہ رہا ہے آئے میرے باپ نہیں کہا آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اب بھائی صاحب سوال یہ ہے کہ جو آپ نے ذکر کیا کہ جب بچڑا بنایا انہوں نے تو 32 باب میں تو موسیٰ یہ خدا کا بندہ یا جس طرح آپ لوگ ہیں نا یہ خدا اور انسان کے درمیان میڈیٹر بنے ہوتے ہیں یہ پھنسے ہوتے ہیں. تو وہاں خدا نے کیا کہا خدا نے کہا کہ موسیٰ دیکھ تیرے لوگ موسیٰ نے آگے پاک روح خداوند ان کے ساتھ تھا موسیٰ کے تو وہ
کہنے لگا کہ خداوند میں نے نہیں، تو نے ان کو ملک مصر سے نکال کے لایا. وہ کہنے لگا نہیں پیچھے ہٹ جائے، ان کو میں ختم کر دوں گا. وہ کہنے لگا خدایا تو کی کرن دے ہیں، اتنے پہاڑاں چ لیا کے انہوں مارن دے ہیں، تو میں تیرے میں سے ایک نسل نکالوں گا. سو پتہ کیا، خدا نہیں آیا. لیکن ایک بات ہے کہ جب موسیٰ نے خدا کے کوننٹ کو، اس عہد کو یاد کرایا کہ خداوند تو یاد فرما کہ تو نے تو اس قوم کے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب خدا کو اور جب خدا نے اس عہد کو سنا، دیکھیں عہد خدا کا قائم رہتا ہے اور خدا برے ارادے سے باز آیا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے خادم نے اس کو کہا کہ نہ کر. سو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ خدا کا کوننٹ اس قوم کے ساتھ، اور آج ہمارے اور ساروں کے ساتھ اس کا کوننٹ یہی ہے یسوع کے وسیلہ سے. جی آمین آمین. جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کا ایک ایٹریبیوٹس ہے کہ خدا جو ہے وہ معاف کرتا ہے، خداوند کی یہ اس کی کریکٹر کا اس کا حصہ ہے. جی تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک کمانڈمنٹ ہے انسانوں کے لیے کہ جیسے ابھی ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے اس بات کو تلاوت کیا، مقدس مرکز کا انجیلی بیان اس کا 11 باب اور 25 آیت میں، کہ جب آپ دعا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، when you are communicating with God، دعا تو یہ ہے نا خدا کے ساتھ باتیں کرنا. تو جب آپ خدا کے ساتھ بات کرتے ہیں اور there is no spirit of forgiveness، تو خدا تو یہ حکم دیتا ہے کہ بھی آپ بھی دوسروں کے قصور جو ہیں، دوسروں کے گناہ جو ہیں وہ معاف کریں. میرا جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم کسی کو معاف کر سکیں. معاف کرنے والا تو خداوند ہے. جیسے ابھی ہم نے موسیٰ کی جو اگزامپل دی کہ موسیٰ نے شفاعت کی اور خدا نے کہا کہ خداوند ان پر رحم کر، کیونکہ اٹ ول بی اے بیڈ نیم کہ آپ ہم کو لے کر آئے ہو مصر سے اور یہاں پر لا کر مار دو گے. But this was a judgment of God. ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے. اگر ہم کسی کو معاف نہیں کرتے اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کی جگہ لے رہے ہیں. تو اگر ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی جو محبت ہے وہ ہمارے اندر کام کر رہی ہے. تو ہم دوسروں کو جب معاف کرتے ہیں تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ خداوند نے میرے قصور معاف کیے ہیں، اینڈ ان ریسپونڈ ٹو دیٹ ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں. اس میں جو مصر بیٹے کی جو کہانی بڑی خوبصورت ہے کہ وہ باپ کے پاس آتا ہے اور باپ کو کہتا ہے کہ باپ میں اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے نوکروں جیسا کر لے. اور باپ اس سے کوئی سابقہ بھی نہیں دیتا، حالانکہ قانون کے مطابق اس دور کے یہ تھا کہ باپ اس کو قید میں بھی ڈال سکتا تھا اور سزا بھی دے سکتا تھا، لیکن باپ اس کو گلے لگاتا ہے، اس کے لیے ضیافت کا اہتمام کرتا ہے اور اس کو معاف کرتا ہے. لیکن وہاں پر ایک اور کردار بھی دیکھتے ہیں جو بھائی ہے، وہ اس کو معاف نہیں کرتا. وہ باپ کہتا ہے کہ دیکھ تیرا یہ بیٹا جس نے سب کچھ تیرا مال متا اڑا دیا، تو نے اس کے لیے ضیافت کا اہتمام کیا، مجھے کا بچہ بھی نہیں دیا. تو ذرا اس میں تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ آپ روشنی ڈالیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے اور اپنی اس ذمہ داری کو ہم نہیں سمجھتے. اور یہاں پر ایک اور بات بھی جو میں اپنے ناظرین کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ ہم جو ہمارے دوست ہیں اگر وہ غلطی کرتے ہیں ان کو ہمیں معاف کرنا ہے، بلکہ دشمنوں کو معاف کرنے کی بات بھی ہے. Forgive your enemies. تو ذرا تھوڑا سا بھائی اقبال اس پہ ذرا آپ روشنی ڈالیے. جی کچھ حوالہ جات میں میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ متی 6:15 میں لارڈس پریئر میں تو وہاں اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہیں کرو گے تو میں تمہارے قصور معاف نہیں کروں گا. جیسے کہ بڑی خوبصورت آئی تھی کہ جو آپ نے بیان کی کہ اگر ہم خدا کے مذبح کے آگے کھڑے ہیں اور ہمیں یاد آ جائے کہ ہمیں کسی سے شکایت ہے تو اس کو معاف کریں، ورنہ خدا باپ بھی معاف نہیں کرے گا. پھر دوسری بات جو ایک ورس ہے اور وہ ڈولی آپ پڑھ لیں، وہ ہے مقدس لوکا 6:37 آیت. یہ بائبل کا جو خدا ہے، خدا سالوس، وہ ہمیں اب حکم دے رہا ہے کچھ جیسے کہ آپ نے بات کی ہے. جی لوکا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 37 آیت میں یوں لکھا ہے، عیب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے گی،
मुजरिम ना ठहराओ, तुम भी मुजरिम ना ठहराए जाओगे। खलासी दो, तुम भी खलासी पाओगे। तो ये हुक्म जो है ये किस तरीके से खुदावंद यीशु ने हम तक पहुंचाए हैं। भाई साहब एक और जो हमारी नसीहत के लिए है, और वो मैं निकाल लिया है, इफ्सियों 4 बाब और उसकी 32 आयत में लिखा है, एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। तो ये हमें मिल रहा है। अच्छा, एक थोड़ा सा पतरस आ गया। पतरस बड़ा जोशीला बंदा था, तो उसने कहा कि मैं भी अपना मामला खुदावंद आगे रख दा कि कितनी दफा माफ करना चाहिए। सो मती रसूल की इंजील 18 की 21 से 35 में वहां कह रहा है कि मेरा भाई ने अगर मेरा गुनाह किया ना, तो कितनी दफा मैं उसे माफ करूं। तो खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है 7 दफा। तो वो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि 7 दफा की 70 बार तू उसको माफ कर, यानी माफ करते रहना है। क्योंकि इसका एक बड़ा नुकसान है। गलतियों 5:6 में लिखा है कि ना जो खतना कोई चीज नहीं है, मगर ईमान जो मोहब्बत की राह से असर करता है। सो मोहब्बत होती है तो हम माफ करते हैं। सो बाज का हम माफ नहीं करते लोगों को, मोहब्बत का है। तो अब जीसस ने तो प्लग लगा दिया मोहब्बत का, पहले ही सबक के एक दूसरे से प्यार करो। तो होता ये है कि फिर हमारी दुआओं के जवाब रुक जाते हैं। जो कुछ हमें खुदा से लेना होता है, ईमान से लेना होता है। अब सवाल ये है कि ईमान जो है वो उसकी शर्त है मोहब्बत। तो मोहब्बत नहीं है तो ईमान ने काम ही नहीं करना जी। और इसीलिए शैतान जो है वो यकूब के खत में कहता है कि जहां हसद और तफरका है वहां हर किस्म का बुरा काम होता है। अब मसीही ईमान को डेविल छू नहीं सकता, लेकिन वो कोई और रास्ता ढूंढता है कि इनके मोहब्बत का प्लग लगा दो और ये हालेलुया करते रहे, जो करते रहे, और दुआओं के जवाब भी नहीं आते। सो ये माफ करना बड़ा जरूरी है। ये ऐसे ही है कि भाई साहब, जिस तरह ना माफ करने से हमारी मुट्ठियां बंद हो जाती हैं, और बंद मुट्ठियों से हम खुदा से कुछ नहीं ले सकते। और माफ करने का मुराद ये नहीं है कि हमने माफ कर दिया तो फिर वो अदालत कर दे रहे, हाँ जी वो उसने ये किया। सो ये जो आपने मुझे नाम नहीं आ रहा, स्कॉलर का मेरे ज़हन से निकलेगी कोटेशन, सॉरी मुझे नाम भूल गया जी, प्लीज सर। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि जी माफी जो है ये बड़ी अच्छी बात लगती है, लेकिन इसको एंजॉय आप उसी वक्त करते हैं जब दूसरों को आप माफ करते हैं। एग्जैक्टली, वाह। इसको आप एंजॉय इस वक्त कर सकते हैं, इस बात को कहने में और सुनने में ये लफ्ज बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आप उससे लुत्फ अंदोज हो सकते हैं जब आप दूसरों को माफ करते हैं। ये एक जहर है जो हम अपने अंदर लिए फिरते हैं, और ये पॉइजन जो है ये आपकी रूह को किल कर देता है जब हम दूसरों को माफ नहीं करते। जी प्लीज आप आगे बढ़िए, सॉरी मैं जी। तो अब देखे ना, खुदावंद यीशु मसीह सबसे बड़ा नमूना है हमारा जी। कहता है बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में, सॉरी। जी प्लीज आप क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा लगेगा। I'm representing the people, those who are watching this program, के उनके जो सवालात होते हैं खुदा का पाक रूह गाइड करता है। माफ करने में एक जो बात जिस पे आप रोशनी डालिएगा कि क्या ये जरूरी होता है कि जो शख्स गलती करता है वो आपसे माफी का तलबगार हो? जैसे अगर हम खुदा के पास आते ही नहीं है, स्टर्बन हो जाते हैं और हम कहते हैं खुदा का फजल है जी, कोई बात नहीं है, आप माफ कर, खुदा माफ कर देगा जी। लेकिन क्या ये जरूरी बात है कि हम दूसरों को जब माफ करने की बात आती है तो क्या दूसरा शख्स जो है वो आपसे इस बात का ख्वासगार हो कि जी मुझे माफ कीजिए, या अगर खुदा के पास जाते ही नहीं है, माफी मांगते नहीं है, तो क्या फिर भी खुदा माफ करता है? जी भाई साहब, इसीलिए एक्चुअली माफी की भी कुछ शराइत है ना। नंबर 1 माफी की शराइत यह है कि तौबा करनी है। तौबा से मुराद क्या है कि जिस राह पे जा रहे हैं वहां से मुड़ के ये
یعنی نیت کی تبدیلی اور ایک نیا کردار پیدا ہو جانا۔ اعمال 5 کی 31 میں یہ لکھا ہوا ہے تاکہ اسرائیل کو توبہ کی توفیق اور گناہوں کی معافی بخشے، یعنی کہ توبہ سے پہلے یعنی توبہ معافی سے پہلے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پالوس یہ کہتا ہے کہ ہم گناہیں کرتے جا رہے کہ فضل زیادہ ہو۔ ہاں جی، وہ رومیو پہلے تو وہ کہتے ہیں جہاں گناہ زیادہ ہے وہاں خدا کا فضل زیادہ ہے، لیکن رومیو پہلے باپ میں ہی وہ کہتا ہے کیا ہم گناہ کرتے رہے، یعنی اس کا ہم ایڈوانٹیج نہیں ہمیں لینا چاہیے۔ تو توبہ کرنی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں ایمان ضرور لانا ہے کہ خداوند ہمیں معاف کرے گا، اور اس کے بعد اقرار بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں اب ہم نے گناہ تو کیا خدا کا، ہم انسانوں کے گناہ کرتے ہیں، پر جس کا گناہ کیا ہوتا ہے اس کے آگے جا کے ہم معافی مانگتے ہیں۔ سو یہ ضروری ہے، معافی نہ مانگنے سے جو ہیں وہ ہمارے گناہ بھی نہیں معاف ہوتے ہیں۔ جی، اس کے ایک بینیفٹ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم جب جس کا ہم نے گناہ کیا ہوتا ہے، غلطی کی ہوتی ہے، جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے معافی چاہتے ہیں اور وہ شخص ہمیں معاف کر دیتا ہے تو اس کو بھی شانتی ملتی ہے، اس کو بھی سکون ملتا ہے۔ ریکنسیلیشن جس کو کہا جا سکتا ہے، صلح ہو جانا۔ اور اگر آپ اس شخص کے پاس نہیں جاتے اور آپ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ شخص مجھے معاف کر دے، تو جیسے خدا کا تو یہ ایٹریبیوٹس ہے، وہ تو معاف کرتا ہے اور سب کو معاف کرتا ہے، لیکن وہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ریپینٹنس بڑی ضروری ہے۔ اب اگر وہ شخص ریئلائزیشن تو ٹھیک ہے، ابھی تھوڑا سا میں اس کو اور اس بات کو آگے بڑھاؤں گا، آپ کی بات کو مصر بیڑے پہ میں جاتا ہوں پھر دوبارہ، کہ وہ توبہ کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں پہلا جو قدم ہوا ہے ریئلائزیشن، کسی چیز کا احساس کرنا، اس نے احساس کیا۔ اور دوسری بات جو آتی ہے وہ کنفیس کرنا، کہ اقرار کرنا، اقرار گناہ۔ اس نے آ کر تو باپ کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ میں سنر، اور پھر جو ہوتا ہے وہ ترک گناہ۔ پھر اس نے یہ نہیں کیا کہ اچھا جی وہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ اس نے پھر دوبارہ پیسہ لیا اور جا کر ضائع کر دیا۔ تو جو آپ فرما رہے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ بات یہی ہے کہ صرف ریئلائز کرنے سے بات نہیں بنتی کہ آج میں نے گناہ کیا، میں آپ بستر پہ لیٹے رہے، بیٹھے سوچتے رہے صوفے پہ کہ جی میں نے غلطی کی، لیکن آپ جائیں نا اس شخص کے پاس اور اس کے سامنے خدا کے پاس جا کر تو آپ اقرار نہ کریں، اور پھر اس بات کا بھی اعادہ کریں کہ نہیں میں نے دوبارہ یہ غلطی نہیں کرنا۔ کیونکہ پترس کہتا ہے کہ نہلائی سورنی جو ہے وہ دلدل کی جانب جاتی ہے اور کتا اپنی قید کی طرف۔ تو بار بار جو کہنا کہ ٹھیک ہے جی آج کر لیتے ہیں پھر معافی مانگ لیں، پھر عبادت کر لیں گے تو اگلے سنڈے پھر معافی ہو جائے گی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خطرناک حالت ہے۔ ہمارے پاس وقت جو ہے دیکھیں تیزی کے ساتھ اتنی تیزی کے ساتھ گزرا ہے کہ 4-5 منٹ رہ گئے ہیں، تو یہ جو تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالی گیا بریفلی کہ یہ جو عقیدے میں جو بات شامل کی گئی کہ ایمانداروں کی شراکت اور گناہوں کی معافی، میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں جب ہم ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس کا ہماری جو اجتماعی زندگی ہے، کلیسیائی جو زندگی ہے، اس پر کیا اثر ہوتا ہے، کلیسیا کے اندر اس کا کیا اثر ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں اور اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں، اس کو مشق کرتے ہیں، تو اس کا کلیسیائی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے۔ کیوں شاگردوں نے اس بات کو محسوس کیا اور کلیسیائی بزرگوں نے اس کو عقیدے کا حصہ بنایا، اس کا ہماری کلیسیا پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ آج کے اس کنکلوژن میں آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں تمام ناظرین کو جو کہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، کہ what should be our attitude towards one another؟ جی پلیز۔ جی، سب سے پہلے تو جانے انجانے میں ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ جی، ایک تو یہ ہے کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن جو جانے انجانے میں ہم سے گناہ ہوتے ہیں تو ہمیں اس کی معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ عبرانیوں میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع کے لہو سے جب ہم دھلتے ہیں تو پھر ہمیں بڑی دلیری ہوتی ہے کہ ہم اس کے تخت کے پاس پہنچیں۔ جب ہم محبت جو ہے، یعنی خدا محبت ہے، محبت خدا نہیں ہے، خدا محبت ہے، اس لیے ہمیں یہ محبت جو ہے یہ بہت سارے اس پہ پردہ ڈالتی ہے، گناہوں پہ پردہ ڈالتی ہے۔ اسی لیے جی آپ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں اس کے حوالے سے کہ جب ہم
کوئی ہمارے خلاف کچھ کہتا ہے یا ہمیں کوئی بات بری لگتی ہے جو ہمیں جس کے لیے معافی مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے یا ہم نے کسی کو کچھ کہہ دیا، تو کلیسیا میں ایمانداروں میں معافی جو ہے وہ صرف اس لیے نہیں مانگنے کی ضرورت کہ جی ہم نے غلط کام کیا ہے تو ہم اس کا اعتراف صرف کر رہے ہیں، کیونکہ جب تک ہم اس گلٹ کے انڈر ہوتے ہیں کہ ہم نے کسی کو کچھ کہہ دیا اور ہم نے غلط کام کیا یا کسی نے ہمیں کچھ کہہ دیا، وہ چیز ہمیں چبھتی رہتی ہے اور ہمیں پوک کرتی رہتی ہے، اور ہماری روحانی زندگی پہ جیسے ہم نے بھی دیکھا کہ ایمان کا جو اثر ہے وہ ہوتا نہیں جب تک کہ ہماری محبت کام نہیں کر رہی ہوتی، کیونکہ محبت کی راہ سے ہی ایمان اثر کرتا ہے۔ تو جب ہم معاف کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں تو نہ صرف ہم دوسرے کو آزاد کر دیتے ہیں اس بات سے جو ہم نے کی تھی یا ہم نے اس کا دل دکھایا، اس کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی بیسکلی اپنے لیے ہم آزاد ہو جاتے ہیں، اس گلٹ سے ہم آزاد ہو جاتے ہیں، اس بے چینی سے جو ہمارے اندر رہتی ہے جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں جس نے ہمارے لیے کچھ کہہ دیا یا ہم نے اس کے لیے کچھ کہا تھا، ہم اس سے نظریں چراتے ہیں، ہماری محبت جو ہے اس انسان کے لیے نہیں رہتی اور اس سے ایمان ہمارا اثر نہیں کرتا، دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں رک جاتی ہیں، دعاؤں کے جواب نہیں آتے۔ تو اس لیے جب ہم معاف کر دیتے ہیں یا معافی مانگتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں اور اپنا وہ جو برڈن ہم لے کے پھر رہے ہوتے ہیں اس سے آزاد ہونے کے بعد ہمارا محبت کا پلگ دوبارہ لگ جاتا ہے اور ہماری دعائیں بھی سنی جاتی ہیں۔ میرے بھائیو کیسا لگا آپ کو یہ مضمون؟ اور میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں گناہ جو ہے وہ ہمیں خدا سے جدا کرتا ہے، اور اگر ہمارے دل میں بدی ہوگی، گناہ ہوگا، زبور میں کہتا ہے بدی میرے دل سے جو ہوئے ذرا کدی بھی نہ میری سنے گا خدا۔ اگر ہمارے دل میں غرور ہے، گھمنڈ ہے اور ہم خدا ان سے معافی نہیں چاہتے، خدا ان کے پاس آتے نہیں، کہتے نہیں جو خدا وہ تو اس کا ایٹریبیوٹس ہے، وہ تو معاف کرتا ہی ہے، لیکن ہمیں بھی ہمبل ہونا ہے، خدا ان کے پاس آنا ہے۔ اگر ابھی تک آج تک آپ نے خدا ان کے حضور آ کر معافی نہیں مانگی اور دوسروں کو جن کا آپ نے قصور کیا ان سے معافی نہیں مانگی، تو آپ کو ضرورت ہے کہ یو نیڈ ٹو کنفیس یور سنس۔ جب ہم دیکھیں کیتھولک چرچ میں جیسے اعتراف کیا جاتا ہے پریسٹ کے سامنے جا کر، لیکن ہمارا جو ہائی پریسٹ ہے وہ خدا یسوع مسیح ہے، زندہ ہے۔ تو آپ اس سردار کاہن کے پاس آئیں، اور جیسے کہ ابھی آپ نے سنا بھی کہ پہلا یہ ہونا اس کا دوسرا باپ میں ہم اس بات کو دیتے کہ اے میرے بچوں کو گناہ نہ کرو، بیکاز دیر از اے کیپیسٹی، ہم باتوں باتوں میں خطا کر جاتے ہیں۔ سو دیر از اے کیپیسٹی کہ ہمارے اندر یہ بات ہے، ہماری سرشت میں ہے کہ ہم غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح جو انسان بھی ہے اور وہ خدا انسان کے درمیان ہمارا درمیانی ہے۔ تو ہمیں اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے، ہمیں مزاروں پر مقبروں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خدا ان کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک اس کا جو امپیکٹ ہے، جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ کلیسیا میں کیوں اس عقیدے کو ہمیں دہرانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو ہم کہتے ہیں جی ایمانداروں کی شراکت ہے، بلیور جو ہیں ان کی فیلوشپ ہے، سو تو فار دا سیک آف لونگ انوائرمنٹ، اس ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے جہاں پر یہ نہیں کہ آپ دوسروں کو معاف نہ کریں، آپ خدا کے گھر میں تعلیم بجا رہے ہیں اور زبور گیت گا رہے ہیں، لیکن آپ کے اندر گرج ہے دوسرے کے لیے اور آپ اس کو نہیں جی میں بس ٹھیک ہے پیسہ میں معاف کر دیتا لیکن میں اتنا گال نہیں کرتا، تو یہ معافی نہیں ہے۔ forget and forgive، اس کو ختم کریں اس بات کو، اور جس کسی نے بھی آپ کے خلاف غلطی کی ہے یا آپ نے کسی کے خلاف کی ہے، you need to go and reconcile with them۔ تو ہمارے گناہ چاہے کرمزی بھی ہوں تو وہ ان کو معاف کرتا ہے۔ تو خداوند جو ہے وہ ان کو صاحب میں لاتا، پاپ خدا نے چپ کے ساڑھے سٹے دور دراڑے، تو یاد نہ کیا کریں پھر، اور خدا بھی نہیں یاد رکھتا ان چیزوں کو۔ تو یہ ایمانداروں کی شراکت کے لیے یہ بڑی ضروری بات ہے۔ وقت ہوا جاتا ہے جی دعا کا، اور میں بہت شکر گزار ہوں بھائی اقبال آپ کا اور بھائی فیصلہ آپ کا بھی کہ آپ نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ میرے جو یہ اسکرپٹ نہیں ہوتا، یہ لائیو پروگرام ہے، تو اس میں جو بھی بات چیت ہوتی ہے وہ خدا کے پاک روح کی رہنمائی میں ہوتی ہے۔ تو بہن بھائی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو اور کوئی کلیریفیکیشن آپ چاہتے ہو، سو پلیز ڈو ناٹ ہیزیٹیٹ ٹو گیو می اے کال۔ آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، میرا نمبر ہے 00447798992824۔ وقت محدود ہوتا ہے بھائی اقبال، اور بہت ساری چیزیں ہم طریقے سے ایلیبوریٹ نہیں کر پاتے، لیکن پھر بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی سیرا سے گفتگو کرتے ہیں پاک کلام کی روشنی میں، اور بہن بھائی ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اپنا وقت دیتے ہیں۔ تو ہم آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں
تو آئیے ہم سب جھکیں اور خدا کے حضور ہم دعا مانگیں، اور میں درخواست کروں گا کہ بھائی اقبال دت جو ہے وہ دعا میں رہنمائی فرمائیں. اس کے بعد ہم سب مل کر دعا ربانی کہیں گے اور کلمات برکت سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. جی بھیا. مسیح یسوع میں ہمارے زندہ جلالی آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد اور تیری ستائش شبد البات ہوتی رہی. سکائے باپ، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو نے ہم سے اس وقت پیار کیا جب ہم گناہوں میں لت پت تھے. تو نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع کو بھیجا. پاک روح خداوند مدد کے طور پر ہمارے اندر فار ایور رکھ دیا. اس زندہ مؤثر لا تبدیل کلام کو بھی ہمیں دے دیا تاکہ یہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہو. اے باپ، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں اس آزادی کے لیے کہ ہم تیرے کلام کو، اس خوشخبری کو ابھی پھیلا سکتے ہیں. خداوند، ہم ان ایریاز، ان کنٹریز کے لیے جہاں آزادی نہیں ہے، خداوند ہم تیری آگے منت کرتے ہیں کہ خداوند تیری دیا کرپا ان پہ بھی رہے. خداوند، جب ہمیں آزادی ہے تو ہم اس کا فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ کلام کا بھی جو ہے وہ کال آئے گا، اور وہی کلام جو ہمارے دلوں میں بو دیا کیا ہوگا وہی ہمارے ساتھ رہے گا. ہم تیرا شکر کرتے ہیں، اور پاک روح خداوند تو اس کلام کو جو آج پیش کیا گیا، تیرے خادم اور اس کے گھرانے کو، کلیسیا کو، اور ان تمام لوگوں کو جو خداوند واچ کر رہے ہیں یا اس عبادت میں جڑے ہوئے ہیں، خداوند ہر ناگہانی آنے والی آفت، موت، مصیبت، ہر قسم کے خون کے جرموں سے محفوظ رکھنا. شیطان ابلیس کے ہر اس اٹیک کو جو کسی بھی رنگ میں آتا ہے، بیماری، ہر کرائسس، کسی قسم کے کرائسس یا کوئی اور کرسس کے صورت میں ہے، مجسم کلام، تخلیقی کلام، یہودا کے قبیلے کے شیر ببر یسوع مسیح کے نام سے، اس کے دیے گئے اختیار سے ہم سب روح میں ہو کے ان کو بریک کرتے ہیں ان دا نیم آف جیسس آف نازرت، اور خداوند یسوع کے لہو کو ان کے خلاف استعمال کرتے ہیں. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں اس کلام کو کہ اس شیطان ابلیس سے محفوظ رکھنا، اپنے بچوں کو بڑی برکت دینا. آج جو بھی درخواستیں مناجاتیں لے کے آئے ہیں، اپنا اچھا آسمان کھول دے یسوع مسیح کے نام میں. خداوند، جب ہم باپ تیرے بیٹے یسوع کا نام اور اس کے لہو کی قدرت کو پکارتے ہیں تو کوئی افسوگری، جادوگری، کوئی بیماریاں، کوئی کسی قسم کی پریشانیاں ٹھہر نہیں سکتی. ہم سارا جلال تجھے دیتے ہیں. آئے خدائے سالوس، تو بڑھتا جا اور ہم کم ہوتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں. آمین. آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش، اور جس طرح ہم اپنے قصوروं کو معاف کرتے ہیں ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا. اور ہمارے خدا مسیح کا فضل اور آپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ، دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. تھینک یو جی. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. بہن بھائیو، کل ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے، اور کل ہم دیکھیں گے کہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے اس کی کیا سگنیفیکینس ہے، اس کی کیا اہمیت ہے. تو کل ضرور ہمیں جوائن کیجیے گا صبح 9 بجے. کل اس عقیدے کا یہ آخری حصہ ہوگا، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ برکت پائیں گے. ونس اگین جی، بھائی اقبال، بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آپ کو اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. خوش رہیں اور خوش رکھیں. بہن بھائی اجازت دیجیے مجھے، بھائی اقبال کو اور بھائی فیصلہ کو. کل آپ سے ملاقات ہوگی صبح 9 بجے. تو تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو. God bless you. Bye. God bless you.